السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبی الامین الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اتى عرافا فسأله عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، رواہ مسلم۔ احباب گرامی، اس وقت فیس بک پر بہت زور و شور کے ساتھ ایک بھوشیہ واڑی کا کام چل رہا ہے، جس میں لوگ فیس بک پر جو ہے اپنے فیوچر اور اپنے بھوشیہ کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ ایک جو ہے اس میں کلک کرنے کے بعد اس کا فوٹو سمیت جو ہے اس کی زندگی کے بارے میں کئی ایک چیزیں آ جا رہی ہے جو مسلسل آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو اسی ضمن میں چند باتیں آپ تک پہنچانی تھی کہ یہ کتنا خطرناک عمل ہے کہ کسی سے بھی بھوشیہ واڑی کرانا، اپنے فیوچر کے بارے میں پوچھنا یا غیب کے بارے میں، آنے والے مستقبل کے بارے میں جاننا کسی اور سے، یہ کتنا خطرناک جرم ہے۔ اس ضمن میں آپ کے حوالے چند باتیں کرنا چاہتا تھا، جس میں مسلم شریف کے اندر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ، فرمایا کہ دوسری روایت میں کہ من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 یوما۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے جو میں نے ابھی پڑھی، جس میں فرمایا کہ جو بھی کوئی کسی عراف کے پاس، ایسے آدمی کے پاس جو بھوشیہ واڑی کرتا ہو، ایسے آدمی کے پاس جو غیب کی باتیں بتانے کا دعوے دار ہو، ایسے آدمی کے پاس آئے اور کسی چیز کے متعلق پوچھے، اپنے بھوشیہ کے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں، غیب کے کسی خبر کے بارے میں اگر پوچھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، 40 یوما، دونوں الفاظ ہے کہ اس کے 40 دن کی نمازیں یا 40 رات کی نمازیں اس کی قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر، یہ کتنا خطرناک جرم ہے یہ آپ جان سکتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں اسی طرح کی بات بیان کی گئی، من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو بھی کوئی کسی عراف، کسی کاہن، کسی نجومی یا کسی پامسٹ کے پاس آ کر کے ہاتھ دکھایا یا پھر جو ہے کوئی غیب کی خبر پوچھا، پھر جو ہے اس کی تصدیق کی، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا آدمی اس چیز کا انکار کرتا ہے جو نبی علیہ السلام کے اوپر اتری ہے، یعنی قرآن کا، سنت کا انکار کرتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب اگر وہ عراف، وہ کاہن، وہ غیب داں، غیب بتانے کے دعوے دار اگر کوئی آدمی ہو، کوئی پامسٹ ہو یا کوئی پنڈت ہو یا کوئی جو ہے ملا مولوی ہو یا پھر اسی طریقے سے کوئی پیر پگاڑے ہو یا پھر اسی طریقے سے آج کا وہ گوگل ہو جس سے لوگ اپنا بھوشیہ معلوم کر رہے ہیں، یقین جانیے یہ انتہائی خطرناک عمل ہے اور اتنا شدید اور سنگین جرم ہے، جس جرم میں ایک بار پڑھنے کے بعد اس آدمی کی 40 دن کی نمازیں قابل قبول نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ وہ 40 دن نمازیں پڑھے گا مگر جرمانے کے طور پر اس کے 40 دن کی جو ہے نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ گویا کہ غیب کا جو علم ہے صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے۔ قرآن کریم کے اندر متعدد آیات موجود ہیں، جس میں سورہ نمل کی ایک بڑی واضح آیت ہے، قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ زمین و آسمان، آپ کہہ دیجئے کہ کوئی نہیں جانتا زمین و آسمان کے غیب کے بارے میں، یعنی علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ تو اے ہمارے پڑھے لکھے بھائیوں، دوستو، جیسا کہ میں ان دنوں دیکھ پا رہا ہوں کہ زیادہ تر مسلمان بچے اور وہ بھی اپنے آپ کو اہل توحید کہنے والا کتاب و سنت کے عاملین کو میں دیکھ رہا ہوں، وہ جو ٹرول چل رہا ہے فیس بک پر، اس میں اپنے بھوشیہ کے بارے میں جاننے کے جو چل رہے ہیں، اس میں بڑے زور و شور کے ساتھ حصہ لے رہے ہیں۔ اب میں یہ نہیں جان رہا ہوں آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کس نظریے کے تحت، آپ کس سوچ کے تحت وہ حرکت کر رہے ہیں۔ یقین جانیے یہ ایک انتہائی سنگین
جرم ہے، آپ اپنے نظریے کو اس طریقے سے بگاڑ سکتے ہیں، کیونکہ چلتے چلاتے جب آپ اس راستے پر چلیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کی یہ سوچ آ جائے گی کہ شاید میں بہت بہادر بن جاؤں گا، میری زندگی بہت خوشحال ہوگی۔ اگر کسی کی زندگی کے بارے میں ایسی ویسی باتیں آئیں کہ بہت پریشان کن زندگی ہوں گی، حیران کن زندگی ہوں گی، تو پھر جو ہے شیطان اس کے ذہن کو اور اس کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے یہیں سے جو ہے بیج ڈال دے گا اور وساوس پیدا کر کے اس کا جو ہے عقیدہ خراب کر دے گا۔ لہٰذا سیدھے ڈائریکٹ ہمارے عقیدے کے اوپر یہ حملہ ہوتا ہے۔ لہٰذا فیس بک پر جو ٹرول چل رہا ہے بھوشیہ کا، اگر وہ فیس بک پر ہے یا کوئی آدمی ہے، جیسا کہ میں نے کہا پیر پگاڑے، پنڈت انڈت، مولوی، پامسٹ، جو بھی جادوگر، کاہن، نجومی، کسی سے بھی اگر آپ غیب کے بارے میں پوچھتے ہیں، اپنے بھوشیہ کے بارے میں پوچھتے ہیں اور اس کو مان لیتے ہیں، اگر نہیں بھی مانتے ہیں تو بھی یہ آپ کے لیے خرابی کے باعث ہے، اور اگر مان لیتے ہیں تو یقیناً اتنا بڑا جرم ہے جو میں نے ابھی صحیح حدیث کی روشنی میں بتلایا۔ تو میں یہی آپ تمام سے گزارش کروں گا اور اپیل کروں گا کہ اس طرح کی شیطانی کاموں میں اور حرکات میں آپ حصہ نہ لیں۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی اصلاح فرمائے اور ہم سب کو دین، ایمان، ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔